میں جب اس سارے سیناریو کو دیکھ رہا تھا تو جس طریقے سے مسیحیوں نے اپنا رد عمل پیش کیا وہ قابل تحسین ہے۔ یہ کہاں سے شروع ہوا، یہ کیسے شروع ہوا، یہ کس نے شروع کیا، یہ بات ابھی تک پس پردہ ہی ہے۔ لیکن میں نے جن پادری صاحبان کو دیکھا جنہوں نے اس رد عمل کو شروع کیا، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مسیح یسوع کے عظیم اور جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ حال ہی میں صلیب ایک بہت اہم نشان بن کے ابھرا ہے۔ یہ نشان سن 2023 میں اہم نہیں ہوا، بلکہ یہ نشان ہزاروں سالوں سے اہم ہے مسیحیوں کے لیے۔ لیکن کیا کریں کہ مسیحیوں کی صلیب لوگوں کو صلیب لگتی نہیں۔ سن 1935 میں سرکاب کے مقام پہ ٹیکسلا کے قریب ایک صلیب ملی۔ جب اس صلیب کے بارے میں بات ہوئی تو بہت بحث کی گئی اور کہا گیا کہ دراصل وہ صلیب کا نشان نہیں ہے، بلکہ وہ تو شاید کوئی زیور ہے، کیونکہ قدیم دور میں اس طرح کے نشان زیور کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ تو یہ حقیقت ہے جس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ مذہب سے متعلق جو بھی نشان ہوتا ہے وہ مذہبی لوگوں کو دکھائی دے ہی دیتا ہے۔ جب پچھلے دنوں سویڈن کے جھنڈے کی بات آئی تو لوگوں کو اس کے جھنڈے میں صلیب دکھائی نہیں دی، تو ہم اسے محض سویڈن کا جھنڈا سمجھ کے اس کے اوپر لگے ہوئے نشان کو نظر انداز کر کے لوگوں کے جذبات کا احترام کرتے رہیں۔ لیکن جب سب حدیں پار کر کے اسے ٹوائلٹ کی سیٹ پر لگایا گیا تو پھر پورے پاکستان میں مسیحیوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ اس حقیقت کو یاد رکھے کہ جب بھی مخالفت ہوتی ہے تو مخالفت کا سب سے اہم رد عمل ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام کو نہ چھوڑیں۔ بائبل میں ہمیں ناہمیہ دکھائی دیتا ہے کہ جب مخالفت شروع ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے تمام کام کو چھوڑ کر نا امید ہو کر بیٹھ جاؤ، بلکہ وہ انہیں کہتا ہے کہ اپنے کام کو جاری رکھو، مخالفت کا سامنا کرو، مخالفوں کا مقابلہ کرو اور اپنے کام کو نہ چھوڑو۔ میں جب اس سارے سیناریو کو دیکھ رہا تھا تو جس طریقے سے مسیحیوں نے اپنا رد عمل پیش کیا وہ قابل تحسین ہے۔ یہ کہاں سے شروع ہوا، یہ کیسے شروع ہوا، یہ کس نے شروع کیا، یہ بات ابھی تک پس پردہ ہی ہے۔ لیکن میں نے جن پادری صاحبان کو دیکھا جنہوں نے اس رد عمل کو شروع کیا، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سچ مچ ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ مسیح کی صلیب میرا فخر ہے۔ کئی مرتبہ ہم مسیحی جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اتنا زیادہ چیزوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، لیکن یہ چیزیں سنجیدگی سے تعلق رکھتی ہیں اور انہیں سنجیدگی سے ہی لینا چاہیے۔ جب کوئی اداکار صلیب پہنتا ہے، جب کوئی اداکارہ صلیب پہنتی ہے، جب کوئی کرکٹر صلیب پہنتا ہے، جب کوئی بھی شخص صلیب پہنتا ہے، چاہے وہ فیشن کے لیے پہنے، چاہے وہ مذہبی تقدس کے تحت پہنے، تو ہمیں تو صلیب ہی دکھائی دیتی ہے۔ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ اس نے وہ صلیب پہنی ہے جس پہ میرا ایمان ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کسی اداکار کو دیکھتے ہیں کہ اس نے صلیب پہنی ہوئی ہے تو ہمارے جذبات ایک دم سے گرما جاتے ہیں۔ جب ہم کرکٹرز کو دیکھتے ہیں جو صلیب کے نشان پہن کر کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ہمارا ایمان سچ مچ گرما جاتا ہے۔ تو میں گزشتہ 2-3 دنوں سے بہت پریشان تھا کہ جب لگاتار حالات بگڑتے جا رہے ہیں، بگڑتے جا رہے ہیں، بگڑتے جا رہے ہیں اور دکھائی نہیں دے رہا کہ اب کیا کیا جائے، تو بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے احتجاج ریکارڈ کروانے شروع کیے ہیں۔ لیکن ایک احتجاج جو خاموش ہے لیکن طاقتور ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی تصویر کے اوپر صلیب کا نشان لگائیں۔ اگر صلیب پہنتے ہیں تو ضرور پہنیں اور اس کے اوپر ضرور لکھیں، جیسے فیس بک پہ بہت سارے خدا کے خدام نے لکھنا شروع کیا، مسیح کی صلیب میرا فخر ہے۔ The cross of Christ is my pride۔ کیونکہ ہمیں بتانا ہے کہ یہ ہمارے فخر کا نشان ہے۔
یہ کل بھی ہمارے لیے عظمت کا نشان تھا، یہ آج بھی ہمارے لیے عظمت کا نشان ہے۔ ہم کبھی بھی اس کی عظمت کو اپنے دل سے مٹا نہیں سکتے، اور بے شمار لوگ تاریخ میں ایسے پیدا ہوئے، چاہے وہ مسیح یسوع سے چند صدیاں پہلے آنے والا انطاکس اپیفنیس ہو، جس نے یہودیوں کی مقدس کتابیں جلا کر انہیں ختم کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ دومتیان ہو، جس نے سوچا کہ جب میں یہودیوں اور مسیحیوں کی کتابوں کو جلا کر خاکستر کر دوں گا تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ تمام کوششیں اور کاوشیں کرنے والے تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں، لیکن مسیحی ایمان آج بھی موجود ہیں اور یہ زندہ جاوید ہیں۔ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے ختم ہو گئے۔ اس لیے مجھے یہ خوبصورت احتجاج بہت اچھا لگا، اور میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے، اور اس احتجاج کو ہم سب کو اپنانا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جو صلیب کا نشان ہے یہ ہمارا فخر ہے، اور یہ ہمارا فخر اس لیے کیونکہ مسیح خداوند نے ہمارے لیے صلیب پر اپنی جان دی ہے۔ اگر آپ ہمارے ایمان کو نہیں مانتے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسیحیوں کا شروع سے ترہ امتیاز رہا ہے کہ جب بھی لوگوں نے ہمارے نشان کی مخالفت کی ہے تو ہم نے ان کی خدمت کی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ مسیحیوں پہ جب بھی مظالم کیے گئے ہیں، مسیحیوں نے اس کا بدلہ ایک ہی طریقے سے لیا ہے، بھلائی کر کے، بہتری کر کے، پیار کر کے، زخموں کو باندھ کے، بھوکوں کو روٹی کھلا کر، اور ایسے لوگوں کو جو سڑکوں پہ بیٹھے تھے، جن کے پاس جگہ نہیں تھی رہنے کے لیے، ان کے لیے گاؤں آباد کر کے۔ تاریخ میں جو پہلا گاؤں کسی مسیحی مشتری نے بنایا وہ ایک ریت کی آندھی کی نظر ہو گیا، اور وہ گاؤں جو تھا وہ ہندوستان کے کسی چھوٹے سے شہر میں تھا، وہ گاؤں ہندوستان کے کسی چھوٹے سے گاؤں میں تھا۔ تو جب آندھی آئی تو وہ گاؤں سارے کا سارا اڑ گیا۔ تو اس مشنری نے سوچا کہ ہم نے گاؤں تو بنا لیا، لیکن اب اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ تو پھر اس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا کہ اس کی حفاظت کیسے کریں۔ تو بتایا گیا کہ اس کے گرد دیوار بنائی جائے۔ اس نے دیوار بنائی تاکہ وہ جو بیج لوگوں کی زندگی میں بویا تھا وہ ضائع نہ ہو جائے۔ پاک و ہند کی تاریخ مشنریوں کی طبی تعلیمی خدمات سے بھری پڑی ہے، اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ آج بھی بہت سارے وزراء ایسے ہوں گے جو مسیحی اسکولوں سے، کالجز سے، اداروں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہاں تک پہنچے ہوں گے۔ ہم نے کل بھی لوگوں کی خدمت کی تھی، ہم آج بھی لوگوں کی خدمت کریں گے، لیکن اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ صلیب مسیحیت کا ایک ایسا نشان ہے جسے مخالفت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جسے دشمنی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کو زمین پہ پھینکنے سے، توڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ دراصل کسی مردہ کی علامت نہیں ہے، بلکہ وہ خالی ہیں، اور جو اس کے اوپر چڑھایا گیا تھا وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں زندہ ہے اب اور زندہ رہے گا میرا منجی پیارا۔ آمین۔